ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم إلا عباد الله المخلصين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين
وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرن. یہ تھے ہمارے استاد محترم قاری محمد اسحاق صاحب. اب نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پرسوز آواز میں نعتیہ کلام یا نظمیہ کلام پیش فرمائیں. بہت سارے احباب کی فرمائش ہے. مجھے حکم موصول ہوا ہے ہمارے استاد گرامی حضرت قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم کا بھی کہ ہمارے دورہ حدیث والے سال جو کلام یہاں دارالعلوم میں مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملا اور آپ حضرات کے بھی وہ سماعتوں میں الحمدللہ اب تک موجود ہے. میں وہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. بلا تمہید ملاحظہ فرمائیے. آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا. آقا کی محبت میرا دل ہے میرا ایمان، آقا کی محبت میرا دل ہے میرا ایمان، ہو جائے جو رحمت کی نظر کیسا لگے گا، ہو جائے جو رحمت کی نظر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا. جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا، صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا. جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا. اے کاش کبھی جاگ میں نعت ان کو سناؤں، اے کاش کبھی جاگ میں نعت ان کو سناؤں، اے کاش کبھی جاگ میں نعت ان کو سناؤں، موقع کبھی مل جائے اگر
کیسا لگے گا، موقع کبھی مل جائے اگر کیسا لگے گا، روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، یوں سات ستاروں کے قمر کیسا لگے گا، یوں سات ستاروں کے قمر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، ناموں سے رسالت ہو یا ناموں سے صحابہ، 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 اس کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، اس کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ بات سے بات نکلتی ہے، یاد آ گیا کہ ہمارے استاذ تھے جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی، حضرت مولانا رشید اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ جب میرا یہ والیوم آیا تو میں استاد جی کی خدمت میں لے جا کے اس کو پیش کیا، استاد جی نے فرمایا کہ پورا والیوم سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، جو اس میں سب سے اچھا کلام ہے نا وہ مجھے سنا دو۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ چونکہ ٹائٹل بھی عقیدت کا سفر اس کی نعت سے لیا گیا تھا، تو میں نے یہ کلام استاد جی کی خدمت میں سنایا۔ تو جب میں یہاں پہنچا کہ میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا، تو یہیں تک ہی میں نے پڑھا تھا والیوم میں، لیکن وہاں ایسے دماغ میں پتہ نہیں کیوں یہ بات آ گئی، تو میں نے کہہ دیا میں اچھا لگوں گا، میرا سر اچھا لگے گا۔ استاد جی فرمانے لگے کہ نہیں بیٹا، جو مزہ ابہام میں ہے وہ تصریح میں نہیں ہے، اس کو مبہم ہی رہنے دو کہ میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا۔ تو ایسا زبردست انہوں نے یہ نکتہ دیا مجھے، زندگی میں اور بھی بہت سارے مواقع پہ کام آیا کہ ابہام کا جو لطف ہے تصریح سے وہ لطف جاتا رہتا ہے۔ تو میں دوبارہ پھر استاد جی کی یاد میں ایک مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں، اور بھائی آپ کی سبحان اللہ کا بہت شکریہ، ہم تو اس کے بغیر چلتے نہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات ہمارے چونکہ سروں کے تاج ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو آپ جس انداز سے بھی سنیں آپ پر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ناموں سے رسالت ہو یا ناموں سے صحابہ، ناموں سے رسالت ہو یا ناموں سے صحابہ، ناموں سے رسالت ہو یا ناموں سے صحابہ، اس کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، اس کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، آقا سے محبت بھری اس نعت کے صدقے، آقا سے محبت بھری اس نعت کے صدقے، روشن تیری ہو جائے قبر کیسا لگے گا، روشن تیری ہو جائے قبر کیسا لگے گا، لیاقت یہ تیری عمر اگر اب بھی ہے باقی، لیاقت یہ تیری عمر اگر اب بھی ہے باقی، ہو جائے ان کے در پہ بسر کیسا لگے گا، ہو جائے ان کے در
پہ بسر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔ میں ایک کلام آج کل پڑھ رہا ہوں، بس 2-3 شعر اس کلام کے۔ تو ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ اس کی تمہید جب باندھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے اور گھبرانا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی گھبرانا نہیں۔ تو میں ٹھیک ہے، عمران خان والے ساتھی تشریف لائے ڈیرہ غازی خان سے، تو میں نے وہاں یہ کلام پڑھنے کے لیے جب میں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، تو پہلے تو وہ سارے بہت ہنسے، جیسے کہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا مسکرائے۔ گھبرانا نہیں، آپ کیونکہ آپ کو جانتے یہ قومی لفظ بن چکا ہے اب ہمارا۔ تو ایک سامنے بزرگ کھڑے ہو گئے مجمع میں سے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، ہم کیوں گھبرائیں؟ سبحان اللہ، ہمارا تو خدا بھی ہے اور ہمارا مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہم گھبرائیں گے نہیں۔ لیکن جیسے آپ کا دل چاہے، محبت کے ساتھ اگر ذوق بن جائے تو بہت اچھا۔ دلوں جان سے قربان ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے، وہ ساقی کوثر، وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ایسی شان چھوٹی سی گرا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا سبحان اللہ، ایک سبحان سمت اللہ۔ عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربا، صورت بھی حسی سیرت بھی حسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان
کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا، اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی، یہ میرا قلم یہ میری زباں اوصاف کرے کیا تیرے بیاں، سیدھی کر سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، دلوں جان سے قربان میں ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فضل۔ آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے محترم مولانا شاہد عمران عارفی صاحب۔ شیراز انور اگر پنڈال میں موجود ہیں، شیراز انور آگے آگے آگے، یہ ڈیکس اب آگے میں دعوت دیتا ہوں حضرات کے لیے رکھیں۔ برادر محترم مولانا شیراز انور کو کہ وہ آ کر کوئی نعتیہ یا نظمیہ کلام پیش فرمائیں۔ محترم شیراز انور۔ مفتی صاحب نے بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب کو بتا دو، آفتاب میرے برادر مکرم جناب مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے تو محفل ہی لوٹ لی۔ ان کے بعد مجھ جیسے ناچیز کا کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں شاید بے ادبی کے مترادف ہے، لیکن اب ساتھیوں کا اصرار ہے تو چند اشعار عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سید، جزاک اللہ۔ آ چکے ہیں اس پنڈال میں ہمارے تمام ساتھی تقریباً موجود ہیں، اور سارے ہی ماشاءاللہ فرزندان دیوبند ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سعادت نصیب ہے کہ اہل حق علماء دیوبند سے میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ اسی حوالے سے علماء دیوبند کی شان میں چند اشعار ہیں۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرزندان دیوبند سبحان اللہ کہیں گے اس بات پر۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفریہ طاقتوں کا پہیہ جو جام کر گئے، کفریہ طاقتوں کا پہیہ جو جام کر گئے، ان کے غلام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ فضا بن جائے ساتھی مل کے، عالی
عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ۔ سب کے امام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ احباب مل کے عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے۔ تشریف لا رہے ہیں ہمارے محبوب اور ہر دل عزیز استاد محترم حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب۔ تمام احباب بھرپور انداز میں ان کا استقبال فرمائیں، اپنی آنکھیں ان کے قدموں میں بچھائیں کہ یہی اساتذہ کرام ہیں کہ جب تک یہ حیات ہیں یہ ہمارے اوپر ایک قسم کا علمی اور روحانی سایہ ہیں۔ ان کے بعد ہم کافی افسوس ملتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں افسوس کوئی کام نہیں دیتا۔ تشریف لا رہے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب۔ اب تمام احباب اطمینان سے اپنے نشستوں پہ تشریف فرما ہوں تاکہ استاد محترم کا باقاعدہ بیان اور ان سے استفادہ کا سلسلہ شروع ہو۔ شیراز انور کا کلام چلائے، نہیں تھوڑا سا چلائے۔ لیفٹ چل رہا ہے، لیفٹ چل رہا ہے، لیفٹ ابھی سر کے قریب اکثر دوست ایسے ہیں جو دارالعلوم کے فضلاء ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آپ یہ لے لیں، میں استاد جی کے قریب جاتے ہیں۔ لیفٹ چل رہا ہے۔ اچھا یہ ایک لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، آپ بھی ہیں اس میں، میں بھی ہوں جی، یہ دونوں۔ اب کیا کرنا نہیں کچھ نہیں کرنا، یہ لائیو جو ہے گھما رہے ہوں گے؟ گھما رہے ہیں۔ اچھا میں تو کہتا ہوں یہ فاصلے ختم کریں، آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں سارے قریب۔ بندہ کون ہے آپ کے؟ میر صاحب کون ہے؟ یہ محمود خرانی ہاں، بلکہ یہ آپ حضرات بھی نا ان صوفوں پہ آ جائیں۔ الحمدللہ یہ استاد کے قریب ہوں گے نا، بڑا اعزاز ہے کہ آج جامعہ دارالعلوم میں ہمیں 15 سال بعد حاضری نصیب ہوئی، اور ہماری اس مجلس کو جو رونق بخشی ہے ہمارے محبوب استاد محترم حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب۔ اب ان کا باقاعدہ بیان شروع ہوگا۔ بیان میں حضرت استاد محترم مختصراً بیان فرمائیں گے، اور اس بیان کے بعد ہمارے جو مشکلات ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں یا ہمارے ذہنوں میں عملی زندگی میں جانے کے بعد جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ ہم استاد محترم کے سامنے اسی اسٹیج سے پیش کریں گے، اور امید ہے کہ ان سوالات اور ان مسائل کے بارے میں حضرت استاد محترم ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اب بیان شروع ہوگا۔ استاد محترم حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج پیر محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹھ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ اکبر. میرے بہت ہی قابل احترام، قابل تکریم و توقیر رفقائے سفر، مجھے ایک طرف اس بات کی بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ 15 سال کے بعد اپنے ان ساتھیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ 15 سال کے بعد جو عملی زندگی میں ہم ماشاء اللہ سرگرم عمل ہے اور اپنے اپنی استعداد، اپنے اپنی اپج، اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق دین کے کاموں میں مشغول ہے. یہ حسن اتفاق ہے یا کیا صورتحال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قدیم فضلاء کو اپنے ادارے سے ایک والہانہ عشق ہے. پہلے بھی یہ سال آتے رہے اور گزرتے رہے، مہینے آتے رہے اور گزرتے رہے، لیکن یہ نوبت نہیں آتی تھی کہ کسی خاص سال کے فضلاء جمع ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوں اور زندگی کی نشیب و فراز میں جن مسائل اور جن حالات سے وہ گزرتے رہے ہوں ان کے بارے میں دوسرے ساتھیوں کو اطلاعات منتقل کرے اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائے. ضرورت تو پہلے سے تھی لیکن اس کی نوبت آئی نہیں. کچھ لوگوں نے آج سے 1 مہینے پہلے، کچھ ہمارے فضلاء نے، یہ ان کے دل، بعض حضرات کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے دور حدیث کے طلباء کو جمع کریں اور ایک اجتماع کریں. پہلے ان کا ارادہ دارالعلوم میں اجتماع کا نہیں تھا، باہر انہوں نے ایک ہال بک کرا لیا تھا اور پیش نظر یہ تھا کہ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، کچھ آپس میں مذاکرات کریں گے اور کچھ کھا پی کے یہ مجلس برخاست ہو جائے گی. کوئی یعنی باقاعدہ کوئی منظم، کوئی ترتیب، کوئی پروگرام، کوئی لائحہ عمل کے ذہن میں نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ ایک پھر وہ اجتماع یہاں دارالعلوم میں منتقل ہوا اور وہ جاری رہا اور بڑا پر رونق ثابت ہوا. اور اس کو دیکھ دیکھ کے کچھ اور بھی ہمارے دیگر سالوں کے فضلاء کو بھی خیال آیا، تو دیکھتے دیکھتے ایک اور اجتماع منعقد ہوا اور آج میرے خیال میں مہینے 1.5 مہینے کے وقفے میں یہ 4تھا بڑا اجتماع ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. 2002 اور 2005 اور 2007 اب حضرات 15 سال کے بعد ماشاء اللہ اس پرنور اور پر رونق اجتماع کو آپ حضرات نے ایک خاص رونق بخشی ہے. اور یہ سب حضرات وہ ہیں جو ایک زمانے میں طالب علم تھے، رسمی طالب علم 2005 تک، 2007 تک، اور اب ماشاءاللہ وہ رسمی طالب علم نہیں ہے. یوں تو طالب علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. طالب علم تو وہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے،
جس کی کوئی غایت اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن رسمی طور پر جو وقت آپ کا تھا وہ 2007 کے دورانیے تک تھا۔ اس کے بعد آپ حضرات ماشاءاللہ زندگی کے عملی میدان میں ہیں۔ یقیناً یہاں کچھ حضرات ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے علاقوں میں خطبہ اور ائمہ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو مدرسین اور اساتذہ ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کسی اور علمی کاموں میں ماشاءاللہ لگن کے ساتھ مشغول ہوں گے، اور سب کا ہدف دین کی خدمت اور دین کے کلمے کو بلند کرنا اور لوگوں کو دین منتقل کرنا، یہ سب کا ہدف ہوگا۔ اس وقت مجھ سے فرمائش ہوئی ہے کہ میں اب حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں، تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت آپ کے اساتذہ اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ طالب علم اور استاذ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں طالب علم کو معلوم ہوتی ہے، استاذ کو معلوم نہیں ہوتی، کچھ استاذ کو معلوم ہوتی ہے، طالب علم کو معلوم نہیں ہوتی، اور ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو طالب علم کو بھی معلوم ہے اور استاذ کو بھی معلوم ہے۔ تو آپ رسمی طالب علم تو ہے نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں اور کیا معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلے بھی جو اجتماع ہوا تھا اس میں بھی میں نے منتظمین حضرات سے درخواست کی تھی کہ اس اجتماع کو بارآور بنانے کے لیے، اس کو زیادہ مثمر بنانے کے لیے، نفع بخش بنانے کے لیے کچھ ایک لائحہ عمل تیار ہوتا، کچھ مختلف قسم کے گروپ بنتے اور جو مختلف قسم کے مسائل پیش آتے رہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات طرح طرح کے امتحانات سے گزرے ہوں گے، زندگی کی دوڑ میں بہت سے مسائل پیش آئے ہوں گے، بہت صبر آزما حالات سے گزرے ہوں گے، جو اور اللہ نے پھر کامیابی سے ان صبر آزما حالات کی مشکل سے، اس بھور سے ان کو نکالا اور وہ ایک صحیح ٹریک پہ چل گئے، اور اب ماشاءاللہ وہ کامیاب خطبہ ہے، کامیاب مدرسین ہے، دین کی خدمت میں پیش ہے۔ تو لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو اب تک کسی ابتلا اور کسی امتحان کے دور میں ہوں گے، تو جو حضرات اس راستے میں صبر آزما حالات سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے ہیں، وہ اگر ان حضرات کے سامنے اپنے تجربات رکھتے تو شاید اس کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ لیکن ہمارے لیے تو جب ہو سکتا تھا جب کہ شروع سے اس پر غور ہوتا اور اس کا کوئی ایک مربوط اور ایک منظم پروگرام ترتیب دے دیا جاتا۔ اب بھی ماشاءاللہ 2 دن سے آپ حضرات ہیں، ممکن ہے آپس میں اپنی معلومات اور اپنے تجربات ایک دوسرے کو شیئر کیے ہوں گے، ایک دوسرے کو شریک کیا ہوگا ان میں، اور میں سمجھتا ہوں ان سے بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک دم ماشاءاللہ ایک رونق ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے نوٹس پہ ماشاءاللہ مشرق و مغرب سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے، بلکہ بیرونی ملک سے، ہمارے عمان کے ساتھ یہاں جمع ہے ماشاءاللہ، بیرونی ملک سے بھی آ گئے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ سب حضرات کو اس ادارے سے عشق ہے اور اپنے اساتذہ سے محبت ہے۔ انشاءاللہ اس سے محبت کا، اس تعلق کا آپ کو یقیناً اجر ملے گا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، یہ ایک دینی جذبے کے ساتھ اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے ثمرات انشاءاللہ ضرور آپ کو ملیں گے۔ اس موقع پہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ایک بات کو سامنے رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے دوڑ میں اور نشیب و فراز میں۔ اب جب آپ آئے ہیں 15 سال کے بعد، تو آپ نے دیکھا کہ 2-3 بڑے بڑے اساتذہ ہمارے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جن حضرات نے اجتماع کیا تھا تو اس وقت 4 اساتذہ رخصت ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے اجتماع اگر ہوتا تو کتنے اساتذہ جو ان کی زندگی میں تھے دوبارہ ان کی زیارت نہ ہو سکی۔ تو یہ ہم کہ ایک موت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت 30 سال سے کم ہو۔
15 سال ظاہر ہے کہ فراغت کے بعد کی مدت ہے، اور اس سے پہلے دور حدیث میں جب پہنچے ہوں گے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 15 سال کے ہوں، 20 سال کے، 25 سال کے ہوں گے. تو اس طرح مجموعی طور پر یعنی 40 کے کم ہے اور 40 سے زیادہ ہے. یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ ہم موت کی طرف دوڑ رہے ہیں. وہ جو حدیث میں فرمایا نا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ موت کو یاد کرو اور سہم جاؤ، گھبراؤ، معطل ہو جاؤ، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، لہٰذا زندگی کی جتنے لمحات ہیں ان کو قیمتی بناؤ، ان کی قدر پہچانو، ان لمحات کو کام میں لاؤ. یہ ایک موٹی سی بات ہے جس قسم کی اجتماعات سے ہمیں اپنی طرف توجہ دلائے کہ 15 سال کے بعد اب حضرات آئے ہیں، جن حضرات اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا تھا، اب آپ ان کی زیارت نہیں کر پا رہے. مزید تاخیر سے آئیں گے تو ان 3 میں 4 5 6 کا اضافہ ہو چکا ہوگا. اس لیے یہ سچی بات ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. اپنے بارے میں پھر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہم سب کا جو نقطہ نظر ہے اور جو منصب ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اس آیت میں علمی اشتغال کی 3 مرحلوں کا بیان ہے. پہلا جو مرحلہ ہے فَلَوْلَا نَفَرَ، یہ انتظام و انصرام کا ہے کہ یکسو ہو کے دیگر علائق سے، دیگر مشاغل سے اپنا فَلَوْلَا نَفَرَ. اور پھر نصاب کیا ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پوری یکسوئی اور جمی کے ساتھ لگ جاؤ اور تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کا تفقہ حاصل کرو. تفقہ کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، اور ہدف کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ اپنے اپنے برادریوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد پھر یہ ایک ذمہ داری کا توق ہے جو گردن میں آ گیا ہے، یہ ایک مسئولیت کا پہاڑ ہے جو سر پہ آ گیا ہے. اب اس کے مطابق اپنا کام کرو. مجھے اکثر اس بات کا خیال آتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس ملک میں ہماری سعادت مندی کی بات ہے، مدارس آباد ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی نامساعد حالات کا سامنا نہیں ہے. کراچی سے لے کر گلگت تک اور کشمیر سے لے کے گوادر تک مدارس ہی مدارس ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وفاق المدارس میں بھی جو رجسٹر مدارس ہے وہ 30,000 سے زیادہ ہے. ہر سال فارغ ہونے والوں کی تعداد 10-15 ہزار ہوتی ہے. 10-15 ہزار کا مطلب یہ ہے کہ پورا تعلیمی دورانیہ گزار کر یہ باقاعدہ کمانڈر بنتے ہیں، اصلاح حال کے داعی بنتے ہیں. اور یہی حالت بنات کے مدارس کی بھی ہے، بلکہ وہاں فاضلات کی تعداد فضلاء کے مقابلے میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کچھ زیادہ ہے. یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے، اور ہمیں اپنے گردنوں میں، اپنے گریبان میں سر ڈال کے سوچنا چاہیے کہ
باوجود اس کے کہ اتنا بڑا نظام ہے، 30-40 لاکھ طلبہ ہے، مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ تو ہے الحمدللہ کہ ملک میں دین کی فضا کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے، لیکن جتنے بڑے پیمانے کا کام ہے اور اس کے جتنے ثمرات ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ ظاہر نہیں ہو رہے، اور اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر سال فضلاء کی تعداد 15,000 سے کم نہیں ہوتی، لیکن ان 15,000 میں اگر ہم جوہر قابل تلاش کریں تو میرا اپنا ناقص خیال یہ ہے کہ 10-15% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ کمزوری ہماری کمزوری ہے، یہ کمزوری منتظمین اور اساتذہ کی کمزوری ہے کہ ان کا کام اگر زیادہ معیاری ہوتا تو یہ سب یعنی پھر جو کمزور تعداد ہوتی وہ نسبتاً کم ہوتی، اور جو یعنی کامیاب تعداد ہوتی وہ زیادہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جوہر قابل جیسا میں نے عرض کیا، جو باصلاحیت اور استعداد والے افراد نکلتے ہیں وہ 10-15% سے زیادہ نہیں ہوتے، اور باقی کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ معاشرے میں کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ حضرات کو بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ اب جیسا ہم لوگ عملی میدان میں ہیں اسی طرح سے آپ بھی طالب علم نہیں ہیں، آپ بھی آدم گر ہیں، آپ بھی آدم ساز ہیں۔ تو ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر طلباء ہے 10 ہے 20 ہے 50 ہے تو ان میں کمزوری کیوں ہے؟ اگر طلباء میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ یقیناً کچھ سرپرستوں کی بھی لاپرواہی ہوتی ہے، لیکن کچھ نظم و نسق اور اساتذہ کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کہ ایک استاذ اگر اس میں خود اعتمادی ہے، استعداد اچھی ہے اور پوری انشراح کے ساتھ وہ درسگاہ میں آتا ہے اور سب طلباء پر اس کی نظر ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ کمزور ہو اور کچھ باصلاحیت۔ اگر کمزور ہے تو ان کمزوروں طلباء کی طرف زیادہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو سبق پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، بدگمانی بھی میں نہیں کرتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم بس ایک روا روی کا انداز ہوتا ہے، آدمی بنانے کا انداز کم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اثرات مطلوب ہے، جن کی توقع ہوتی ہے، وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ ہر سال 15,000 دعات علماء، 15,000 وارثین انبیاء اس معاشرے میں جائے ہر سال، اور معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے، تو یہ فکر کی بات ہے۔ تو اب جب ہم آپ سب کو اللہ رب العزت نے اس مقدس کام سے وابستہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کے اپنے کام کے نتائج کا، کام کے ثمرات کا، کام کے نتائج کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا کام بہت زیادہ
نمایاں کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں گے تو یقیناً کچھ کمزوری اپنی نکل آئے گی. یعنی اس بات کا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض اوقات استاد درسگاہ میں آتا ہے تو اس کا ذہن خود مشوش ہوتا ہے. جو سبق اس کے سامنے ہے اور جو مضمون اس کو پڑھانا ہے اس کے بارے میں جو انشراح ہونا چاہیے اور جو خود اعتمادی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. طالب علم بیچارہ سن لیتا ہے، بعض اوقات اس کو ہمت بھی نہیں ہوتی پوچھنے کی، ماحول ایسا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ وقت گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے. اور جب طالب علم موڑ کر دیکھتا ہے تو وہ اپنے بارے میں کچھ احساس کمتری ہوتا ہے، تو اس کو کچھ نہیں آتا. کہتے ہیں افسردہ دل افسردہ کند انجمن را. جب اعتماد نہیں ہوتا، خود اعتمادی نہیں ہوتی، زیادہ انشراح نہیں ہوتا تو اس کے اچھے اثرات ظاہر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو ہمارے ائمہ اور خطبہ حضرات ہیں وہ بھی ایک ریت پڑی ہے کہ امام صاحب آتے ہیں، اذان کے بعد نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کام کا شاندار میدان موجود ہے. محلے کے سارے لوگ 5 وقت اس کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے. اگر وہ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کے مختصر وقفے میں عرصے میں کچھ فقہی مسائل، کچھ معاشرتی مسائل، کچھ معاملات سے متعلق مسائل، کچھ تزکیہ نفس سے متعلق کچھ باتیں بیان کرے خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے انداز میں، کسی کو اکتاہٹ میں مبتلا کیے بغیر. تو کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ میشو دریا. تو ایک ہفتے ایک مہینے کے بعد بڑی تبدیلی نظر آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. امام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام بس 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے. بعض اوقات ائمہ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ ان میں مزید کچھ صلاحیت بھی نہیں ہوتی تو معذور بھی ہوتے ہیں، لیکن صلاحیت والے ائمہ اور خطبہ وہ بھی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. میرے پاس مختلف علاقوں سے خطوط آتے ہیں. اب فضلاء کے اندر بعض فضلاء میں ایسی اپج ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس معاشرے کو تبدیل کر ڈالوں. چنانچہ مختلف جگہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کوشش شروع کی ہے. 40 دن کا کورس ہے، 3 مہینے کا کورس ہے. کورس کے نام سے لوگ جو ہے وہ ذرا قریب آ جاتے ہیں. اس میں ایک کشش ہے اور وہ 40 دن کا کورس کر لیا، کسی کی سورہ فاتحہ صحیح ہو گئی تجوید کا، اور کچھ فقہی مسائل سامنے آ گئے تو وہ آدمی جو ہے وہ خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے. وہ آگے پھر بڑھتا ہے، مزید اس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور مجھے مختلف جگہ سے اطلاعات ملی ہے کہ ایسے لوگوں کی کارگزاری بڑی شاندار ہے کہ صاحب وہ جو اسکول اور کالج کے طلباء ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو ماسٹر اور لیکچرر لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ایسی مثالیں بھی آنے لگی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ڈاکٹر، یعنی جو باقاعدہ کلیرک کرتے ہیں اور جو جاب والے ہیں، ان کو بھی اتنا شوق ہوا کہ خارج میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دورے تک پہنچ گئے. اور پھر دورے میں انہوں نے باقاعدہ چھٹی لے کے اور کسی بڑے ادارے میں داخلہ لیا اور باقاعدہ عالمیت کی سند حاصل کر. تو اگر کوئی کام کرنا چاہے تو میدان الحمدللہ بہت ہے. یعنی ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس یعنی خام مال بہت ہے. طلباء کو جمع کرنے کے لیے ہمیں کوئی اعلان نہیں کرنا پڑتا، کوئی اشتہار نہیں دینا پڑتا. طلباء بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. مسجد میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے واسطے ہمیں کوئی اعلان نہیں کرنا پڑتا، بس اذان ہے، وہ اذان کی آواز سن کے آ جاتے ہیں. اس اجتماع سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو اپنے محلوں کو بھی ہم ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہاں فرشتے نظر آئیں، اور اپنے طلباء کو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ
हीरे बन जाए, लेकिन बाद औक़ात हमारा तर्ज अमली कमज़ोरी का होता है, जिसकी वजह से उसके असरात और समरात नज़र नहीं आते। जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया ना कि अब 15 साल के बाद तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह, तो आपने देखा कि कुछ असातिज़ा रुखसत हो चुके हैं और कतार लगी, और इसी से नसीहत हासिल करके अपने आप को देखना चाहिए। 2007 के फुज़रा में से यकीनन रुखसत हो गए कि बहुत से हज़रात, इससे पहले के जो इज्तिमात हुए उन्होंने बाकायदा सर्वे करके आदाद शुमार जमा किए थे कि कितने मौजूद हैं, कितने इम्मा हैं, कितने खुतबा हैं, कितने मुदर्रिसीन हैं, और ज़िंदगी के दौड़ में और मुख्तलिफ़ शोबाजात में कौन कहाँ है, और कितने हैं जो ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं। तो यहाँ भी ऐसे होंगे। तो अब तक जो वक्त गुजरा है उसको नज़रअंदाज करके अब जो हमारे पास मौजूदा वक्त है इसको बेहतर अंदाज में कारामद करने की कोशिश करें। इंसानी ज़िंदगी की 3 मरहले, माजी है जो तारीख़ के अंधेरे में चला गया, मुस्तकबिल है जो हमारे हाथ में नहीं। अगर हम उसके बारे में कुछ सोचते हो तो ये शेख चिल्ली की बातें हो, जो मौजूदा वक्त है ये हमारे काबू में है, हमारे दस्तरस में है, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर इस मौजूदा वक्त से हम फ़ायदा उठाएं, जो तालिब इल्म हमारे पास है वो माँ बाप की भी अमानत है, वो उम्मत की भी अमानत है, उसको इस नज़र से देखें और उसको बनाने की कोशिश करें। जो मुख्तली हमारी मस्जिद में हमारे पीछे आके वो नमाज पढ़ रहा है उस पर भी नज़र रखें। अगर आप जायज़ा लेंगे ना तो लोग इस्लाम और दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं रखते, बस वह एक मौरूसी मज़हब सा होकर रह गया है, कुछ मालूमात नहीं है। बस बचपन में जो उन्होंने कुछ नमाज सीख लिए, वो नमाज का तरीक़ा, वो नमाज के हैत तो कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप उनका तलफ़्फ़ुज़ सुनेंगे, उनकी सूरत या उनकी सूरह फातिहा सुनेंगे तो कान पकड़ने पड़ते हैं, ताज्जुब होता है ये क्या। और हमें फिक्र नहीं होती कि ये लोग ऐसे हैं कि नमाज भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर इस इज्तिमा से हम ये फ़ायदा उठाएं कि अगला आने वाला जो वक्त है, जो हर वक्त माजी में तब्दील हो जाता है, उससे फ़ायदा उठाएं और जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा मुस्तैद हो, और जो हमारा दायरे कार है उसको पूरे इंशराह, पूरे बरजस्तगी के साथ, पूरे उपज के साथ अंजाम दे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तब्दीली पेश आ रही है। हम दुनिया वालों को न देखें, अपने मुल्क में अगर हम हालात का जायज़ा लें ना तो जो गांव गोट के लोग हैं वो भी दीन से बहुत दूर है, और जो शहरों के लोग हैं तो वहाँ लिबरलिज़म, वहाँ लामज़हबियत की आंधियाँ चल रही, तूफ़ान आ रहे हैं। हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। गांव गोटों में भी लोग दीन का मतलब यही समझते हैं कि बस नमाज पढ़ लिया तो बस वो दीनदार है। इस्लाम और दीन की तालीमात का जो जामे खाका है, जामे निज़ाम है, लोगों उसका कुछ पता नहीं। देखो हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका ऐसा है जो जब मिरास तकसीम होती है तो औरतों को कुछ नहीं मिलता, हालांकि वहाँ उलमा है, वहाँ इम्मा है, वहाँ इम्मा मसाजिद है, वहाँ खुतबा है, लेकिन इस मौजू की कभी नहीं बोलते। मैं एक जगह गया तो मैंने लोगों को समझाया कि देखो कुरान करीम में नमाज की कैफियत का कहीं जिक्र नहीं है, क़ीमुस्सलात का मुख्तसर इरशाद है, और इस नमाज की कैफियत और उसके तरीक़े की तलक़ीन और इसको समझाने का काम अल्लाह ने नबी से लिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ियत नमाज का हुक्म नाज़िल होने के बाद लोगों के सामने नमाज पढ़ी और फरमाए सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ये देखो नमाज पढ़ने का तरीक़ा है।
لیکن فرائض کے معاملے میں اور مواریث کے معاملے میں اللہ نے نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ ہر صاحب ہر ذوی الفروض میں سے اور عصبات میں سے ہر ایک کا حصہ خود متعین کر دیا. لہن الثمن لہن الربع ثلث اور سدس اور یہ نصف، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے خود بتائی ہے. یہ اس طرح یہ کام اللہ نے اپنے نبی کے سپرد نہیں کیا. جبکہ نماز کے بارے میں یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ صاحب 5 وقت کی نماز ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں اور 1 رکوع ہے اور کل تعداد رکعتوں کی 2 ہے یا 4 ہے یا 3 ہے. یہ کچھ نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں ہے کہ زکوٰۃ قرآن کریم میں کہ کب واجب ہوتی ہے اور ما تجب فی زکوٰۃ، مال زکوٰۃ کون سے ہے جس میں زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے اور اس کی شرح کیا ہے، 2.5% ہے، 5% ہے، 10% ہے. یہ کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث میں ہے. لیکن مواریث کے معاملے میں اسی دارالاسلام انہی مساجد کے ماحول میں انہی خطبہ ائمہ کے دائرہ کار میں ایسے لوگ ہیں جو صریح حرام میں مبتلا ہے اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. میرے ایک تعلق کے فاضل ہے، وہ کوئٹہ میں رہتے ہیں، ایک مدرسے میں استاد ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سال میں ہماری جماعت چل رہی تھی، اندرونی سندھ میں ہماری تشکیل ہوئی تو 2 واقعات سنا ہے، عجیب و غریب واقعات. اندرونی سندھ میں ہماری تشکیل ہوئی تو ایک پیدل جماعت چل رہی تھی ہماری. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ قبرستان ہے اور بعض قبریں جو ہیں ان کے اوپر خاص قسم کی نشانات لگے ہیں اور کچھ قبریں ایسے ہیں جو بے نشان ہیں. تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نشان والی قبریں کیوں ہیں؟ تو بتایا کہ یہ وہ قبریں ہیں کہ جن میتوں کی نماز نہیں ہوئی، جنازہ نہیں ہوئی، تو ہم نے نشان لگایا کہ مولانا صاحب آئیں گے تو یہ جنازہ پڑھ دیں گے. یہ پاکستان دارالاسلام اور سندھ باب الاسلام، یہاں ان آباد شہروں کے سائے میں ایسی جگہ ہیں. اور اس سے زیادہ ایک شرمناک واقعہ ہے کہ ایک جنازے میں شریک تھا تو میں نے دیکھا کہ اس جنازے میں جو کفن ہے وہ سارا خون میں آلودہ ہے، خون لگا ہوا ہے. تو پوچھا کہ یہ خون کیوں ہے؟ تو آپ لوگوں نے غسل نہیں دیا اس میت کو؟ لگے نہیں. اللہ
آپ کس نام سے ہیں فیس بک پہ؟ ہاں کس نام سے ہیں فیس بک پہ؟ میں ابو صفوان کے نام سے ابو صفوان. آپ کو پڑھتے رہتا ہوں. اچھا ایڈ ہے. اینڈ میں ہوں شاید، لیکن یہ تو مبارک کا ہے. اچھا انوار. جو قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی سنائی بات ہے، یہ مشاہدہ ہے. یعنی جن صاحب نے یہ قصہ مجھے سنایا ہے انہوں نے خود مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کر کے مجھے بغیر اس میں کوئی واسطہ بھی نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے اس میت کو غسل نہیں دیا، یہ کفن میں خون لگا ہوا ہے. تو کہنے لگا نہیں، ہم نے غسل دیا ہے لیکن ہم نے ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ محشر کے میدان میں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جن کو تو کامیاب ہوں گے، تو ہم نے ان کا بایاں ہاتھ اڑا دیا ہے تاکہ وہ اعمال نامے خود بخود دائیں ہاتھ میں پہنچ جائے. جہالت یعنی کی انتہا یہ ہے. صورتحال ہے ہماری. اگر لطیفہ ہم لگ رہا ہے. اپنے ماحول میں جستجو کریں گے تو اس طرح خوفناک اور شرمناک اور فکر انگیز قسم کے حالات ہمارے سامنے آئے. تو اس لیے زندگی مختصر ہے، بس زیادہ وقت گزر گیا ہے. جو وقت باقی ہے اس کو بہتر انداز میں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے دانشمندی کے ساتھ، پورے رحم دلی اور دردمندی کے ساتھ استعمال کریں. اور جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں طلباء کے طور پر یا مقتدی حضرات کے طور پر، ان کی دین و ایمان کو درست کرنے کی کوشش کریں. طلباء ہے تو ان کی استعداد کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کا یہ ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، بس اور یہ نعمت ہمیں ہماری کوشش سے نہیں ملی. مسلمان ماں باپ کی گود ہمیں ملی تو ان کے تو پھر ہمیں کلمہ نصیب. پھر اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس دولت کے تقاضوں کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اہل علم کے طبقے میں شمار کیا، جو وراثت نبوت ہے. اور وراثت نبوت صرف شرف کی بات نہیں بلکہ وہ ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ جو کام انبیاء کو کرنا ہوتا تھا اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اب یہ کام ان ملا مولیوں کو کرنا ہے. تو اس تصور سے ہم جو کچھ وقت گزر گیا ہے وہ تو اب ماضی کی تاریکی میں گم ہو گیا. کچھ نہیں معلوم کتنا وقت باقی ہے. جو باقی ہے تو ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو تول تول کے ذمہ داری کے ساتھ ہم خرچ کریں، اور اس طریقے سے اس امت کے لیے ہم بہترین ہادی اور رہنما بن جائیں.